اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اب دیکھیں گے اسم کو۔ سب سے پہلے ہم لوگ اسم کی پہچان کر لیتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم، اب یہ جو اسم ہے اس کو کہتے ہیں ناؤن۔ آپ سب جانتے ہیں ناؤن۔ اب یہ کسی جگہ کا، کسی شخص کا یا کسی صفت کا نام ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اس کو ہی ہم لوگ اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، مارنا، جاننا، آنا، کھانا، پینا، اس طرح کی آوازیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی اسم میں آ جاتی ہیں۔ تو کسی شخص کا نام، جیسے کہ میرا نام زاہدہ ہے اور آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے وہ، اور چیزوں کے نام جیسے کہ یہ میز ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، اور یہ اوون ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ فریج ہے، یہ جو نام ہوتے ہیں نا یہ بھی اسم ہی کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جگہ کے نام جیسے کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، جو بھی ہے نا سب اسم میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی لکھتے ہیں۔ کسی چیز، کسی چیز، شخص اور صفت کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے۔ اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز، شخص، صفت کا نام اسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیزوں کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میز، کرسی، اور جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں ساری، میں نے 2 مثالیں بھی یہاں پہ لکھی ہیں۔ اور شخص، جو میں اپنا نام لکھتی ہوں زاہدہ، ٹھیک ہے، شازیہ، یہ بھی تو نام ہے نا، تو یہ بھی نام ہے، یہ بھی اسم ہی ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ شہروں کے نام کون سے ہوتے ہیں؟ پاکستان، انڈیا، امریکہ، ٹھیک ہے، یہ بھی سارے نام ہی ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، لیکن ہمیں شروع سے پڑھنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ اب صفت کا نام کیا ہوگا؟ صفت کون سی ہوگی؟ پڑھنا، یہ صفت ہے، پڑھنا ایک صفت ہے۔ لکھنا، ٹھیک ہے، پڑھنا، لکھنا، مارنا بھی اس میں آ جاتا ہے، جانا، آنا، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بھی آتے ہیں اسم میں، ٹھیک ہے۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب یہ سارے اسم میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی ہم اسم ہی بولیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسم کے اندر موجود کیا ہے۔ اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسم کے اندر ہمیں جنس کا پتہ ہو۔ جنس کیا ہے؟ جنس یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جنس 2 ہی ہوتی ہیں، یا مذکر ہوتی ہے جنس یا مؤنث ہوتی ہے، اس کے علاوہ جنس اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں، جنس عدد، یا 1 یا 2 یا 3 سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ عدد آپ کو پتہ ہے نا، عدد تو یا تو 1 ہوگا کاؤنٹ، یا 2 کاؤنٹ، یا 3 کاؤنٹ، 4 کاؤنٹ، 5 کاؤنٹ، اس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن عربوں کے پاس ایک ہوتا ہے واحد، 1 کے لیے، 2 کے لیے مثنیٰ، یا اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ تثنیہ، جس کو جو نام صحیح لگتا ہے نا، یعنی کہ آسان لگے وہ اس کو بولے، ٹھیک ہے، مثنیٰ یا تثنیہ۔ تیسرا 3 سے زیادہ وہ آ جاتے ہیں جمع میں، 2 ہوں گے تو تثنیہ میں آئیں گے، 3 ہوں گے تو پھر وہ آ جائیں گے جمع کے اندر، ٹھیک ہے۔ عربوں کے پاس یہ چیزیں، ہمارے پاس 2 کی بات نہیں ہوتی، لیکن عربوں کے پاس 2 کی بات الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے وسعت۔ وسعت میں کیا ہوتا ہے؟ نکرہ یا معرفہ۔ اب نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام، معرفہ ہوتا ہے خاص، میں لکھ رہی ہوں خاص، ٹھیک ہے۔ عام یا خاص ہوگا، کوئی چیز یا تو عام ہوگی یا وہ پھر خاص میں آئے گی، ظاہر سی بات ایسے ہوتا ہے نا، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، وسعت بھی پہچاننا مشکل نہیں ہے، یہ ہوتی ہے کیپیسٹی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے حرکات، ایک ہوتا ہے اعراب۔ حرکات جیسے کہ میں لکھوں یہاں پہ الحمد، اب دیکھیں یہ الف کے اوپر زبر آ گئی، یہ اور یہ ہاں کے اوپر زبر، یہ دونوں حرکات کہلائیں گی، ٹھیک ہے، حرکات۔ لیکن یہ بھی حرکت ہی ہے، آپ کو پتہ ہے پیش بھی ایک حرکت ہی ہوتی ہے، کیونکہ حرکات 3 ہمیں تو پتہ ہے نا، زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب یہاں پہ اس کا نام کیا ہو جائے گا؟
اس کو آخری حروف پر جو بھی حرکت ہوگی اس کا نام ہوگا اعراب. اسی سے پہچانا جائے گا یہ نسبی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے، یا یہ ہے کون سی حالت، رفعی حالت میں. اب اس کی حالتیں دیکھیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نصب، جر یا نصب، جر اور رفع. اب دیکھیں یا تو یہ نسبی حالت میں ہوگا، اس کو کہتے ہیں نسبی، جری اور رفعی. کون سی حالت میں ہے، حالت جری، حالت رفعی یا حالت نسبی؟ یا یہ نصب کی حالت میں ہے یا جر میں، یا پھر یہ ہے رفعی. اب نصب کیا ہوتا ہے؟ زبر، جر، زیر اور رفعی پیش کو کہتے ہیں. زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ لوگ جانتے ہیں ان کو. ان کی جو ہماری اردو میں ہوتی ہے نا زبر، زیر، پیش، ان سے آپ واقف ہیں. اس کو ذرا میں دوبارہ یہاں پہ اس لیے لکھ رہی ہوں اعراب کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ اعراب تین ہوتے ہیں. سب سے پہلے زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، یہ تین اعراب ہوتے ہیں. یہ کسی بھی حروف کے اوپر لاسٹ کے اس پر آئیں گے، جیسے کہ الحمدو، یہ ہمارا آخری ہے نا، اس کے اوپر آئیں گے تو پھر ہم ان کو بولیں گے کہ یہ اعراب ہے. اگر یہ کسی حروف کے شروع میں آ رہے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ میں لکھوں، کیا لکھوں، الخلق، خلق، خلق. اب یہ ہمارا، اس کو ہم کیا بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے، اس کو بولیں گے حرکت. یہ بھی حرکت، لیکن یہ اعراب، یہ اعراب ہو جائے گا. پھر ہے تو یہ بھی حرکت ہی، لیکن اس کو عربی میں بولیں گے پھر اعراب، عربی گرامر کے حساب سے. ویسے یہ بھی حرکت ہی ہے، ٹھیک ہے. اور حرکات جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں 9 حرکات، 9 ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی. ایک کھڑی حرکات ہوتی ہیں، یہ والی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الٹا پیش، یہ 3 حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 3 یہ 6. اور ایک ہوتی ہے تنوین کی حرکات، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی. یہ 9 حرکاتیں کہی جاتی ہیں. ویسے ان کا نام تنوین بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے جا کر تجوید سے، تو تجوید میں یہ 9 حرکت ہوتی ہے. اور اس کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، اس کو بھی، ٹھیک ہے. اور یہ کھڑی حرکات الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. ان کی مقدار اور الف مدہ کی مقدار برابر ہوتی ہے. الف مدہ کی جیسے الف مدہ ہوگا تو پھر یہ کھڑی حرکت، واو مدہ ہوگا تو یہ الٹا پیش کے ساتھ ملے گا، اور یا مدہ ہوگا تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا اس کا اعراب کا چیپٹر، جو کہ ہو گیا ابھی ختم. سمجھ لیں، کیونکہ آسان اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جو بھی مرکب بنا رہے ہیں یا جو بھی آپ الفاظ ایک بنا رہے ہیں، حروفوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے نا، اس لفظ کے آخری جو ہوگا نا، آخری حرف جو ہوگا اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی پھر اس کو کہا جائے گا اعراب، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دوسری بات ہوگی کہ جنس، کیونکہ یہ چیپٹر اتنا بڑا نہیں ہے. جنس میں یا مذکر کا زیادہ کچھ بڑا نہیں ہے. مؤنث ہے نا، تھوڑا سا مؤنث کے اندر ویسے بھی گڑبڑیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. تو مؤنث کے اندر ہمارے پاس کیا آتا ہے، ایک ہمارے پاس آتا ہے اس کے پاس سماعی مؤنث، ٹھیک ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اور سماعی مؤنث اور کیا کہتے ہیں حقیقی مؤنث. پہلے تو حقیقی لکھنا چاہیے تھا، لیکن چلیں، حقیقی مؤنث، اور ان کو کہا جاتا ہے لفظی مؤنث، ٹھیک ہے نا. ویسے یہ لفظی مؤنث ہوتے ہیں. لفظی مؤنث وہ اسم ہوتے ہیں جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک حقیقی مؤنث، سماعی مؤنث، اور کیا کہتے ہیں، سماعی، حقیقی اور اعرابی. اعرابی یعنی کہ اعرابی نہیں بول سکتے، اس کو کیا بولیں گے، اس کو بولیں گے قیاسی یا علامتی، ٹھیک ہے. علامتی مؤنث میں کہتی ہوں، اعراب کا تھا ذہن میں تھا نا، تو اس کو کہتے ہیں علامتی مؤنث، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سماعی مؤنث، حقیقی مؤنث اور علامتی مؤنث. اس کو قیاسی مؤنث بھی بولا جاتا ہے نا. یہ جو علامتی ہے نا، اس کو قیاسی بھی کہتے ہیں، قیاسی مؤنث، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو سماعی مؤنث ہوتے ہیں وہ تو اس میں آتے ہیں جن کو عربی زبان میں مؤنث بولا جائے، یعنی کہ اہل عرب جو جس چیز کو مؤنث بولیں گے نا، ہم بھی اس کو مؤنث ہی کنسیڈر کریں گے. ہم کوئی اپنی طرف سے اس کو مذکر نہیں بولیں گے. بس وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو ہم نے بھی سن کے بول لیا. ہاں، سماعی یعنی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنا.
تو یہ ہمارا سنا ہوا ہے کہ عرب لوگ اس کو مونس کہتے ہیں، ہمیں بھی اس کو مونس کہنا ہے، بس یہ بات ہے۔ حقیقی مونس وہ آ جاتے ہیں جس کا جوڑا ہو، جس کا جوڑا موجود ہو، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، یہ حقیقت میں وہ پتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ہمیں پتہ نہیں سر نے یا کسی اور نے شاید بتایا تھا، انڈا دینے والا، یعنی کہ انڈا بچے پیدا کرنے والا، بچے پیدا کرنے والی مادہ، یعنی نر اور مادہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے علامتی مونس۔ تو علامتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو تائے مربوطہ، یہ گول تا، تائے مربوطہ کہلاتا ہے، گول تا، ٹھیک ہے، یہ والا، اور اس کے بعد یہ والا، اور اس کے بعد یہ والا، 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے تائے مربوطہ، اور ایک ہماری ہوتی ہے الف تانیث، اور ایک ہمارے پاس آتا ہے یائے مکسورہ، ہے نا، یہ 3 ہوتے ہیں نام ان کے، تائے مربوطہ، الف تانیث، اس کو میں لکھ دیتی ہوں، تائے مربوطہ، تائے مربوطہ، اور یہ ہے الف تانیث، اور یہ ہے یائے مکسورہ۔ میرے خیال میں اس کو یائے مکسورہ ہی کہتے ہیں، یہ مجھے اتنا ذہن میں آ نہیں رہا، ویسے اس کو یائے مکسورہ ہی کہتے ہیں، ممدودہ تو نہیں کہتے، مکسورہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہماری، اور جو ہماری آ جاتی ہے سماعی مونس میں، مونس لفظی کی وہ قسم ہے جسے اہل عرب مونس بولتے ہیں، اور ان میں سے ان میں نہ علامت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی مذکر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر کوئی علامت بھی نہیں، اور اس کو یعنی کہ ہم مذکر بھی نہیں بول سکتے، اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ اس کو بولیں گے سماعی، یعنی کہ سنی ہوئی، مثال کے طور پر سماعن، اردن، شمسن، یدن، یہ جو ہوتے ہیں نا، سماعن آسمان، یعنی سماعن، اس میں آ جاتا ہے اردن آسمان، یدن ہاتھ۔ اب دیکھیں ہاتھوں کا جوڑا ہے، ایک ہاتھ نہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں نا، ایک 2 ہاتھ ہیں، تو 2 ہاتھوں کا جوڑا، اس طرح کے جو بھی آتے ہیں یہ سماعی مونس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس میں آ جاتے ہیں ہواؤں کے نام، شہروں کے نام، آگوں کے نام، یہ ہم لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں ہواؤں کے نام، شہروں کے نام، اور کس کے نام؟ آگوں کے نام، آگ کے جو بھی نام ہوتے ہیں، آگ کے نام، آگوں کے جو بھی نام ہوں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں جہنم بھی آتا ہے، حریر بھی آتا ہے، اور نارن آتا ہے، حریر تو اس کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ یہ ہوا کا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آ جاتا ہے ریحن، سرسر، اور باد، سموم، حمر، خرطوم بھی آتا ہے ایک، نار و جہنم، ہاں سعیر بھی آتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے، اور شہروں کے نام بھی آ جاتے ہیں، شہروں کے نام بھی اسی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سماعی مونس میں آتے ہیں، جو کہ ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ مونس، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے یہاں کسی ہوا کو ہم مونس بولتے ہیں، کسی کو ہم بولتے ہیں کہ یہ نہیں، نار آگ، جہنم آگ، تو ہم پتہ نہیں آگ ہمارے یہاں اگر وہ مونس نہیں ہے تو پھر ان کے یہاں وہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ ہماری زبان میں اس کو کیا بولا جاتا ہے، اگر وہ لوگ بولتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو وہی بولنا ہے جو وہ لوگ بولتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں عدد، جنس، وسعت اور اعراب کے بارے میں الحمدللہ پتہ چل چکا ہے کہ یہی ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اسم کو جاننے کے 4 جو طریقے ہیں، وہ تو مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہے۔ جن لوگوں نے پہلے کی ہیں الحمدللہ ان کے لیے آسانی ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آئے کوشش کی ہے کہ اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو آپ لوگ پلیز سارا یہ لکھ کر دکھا دیں اور ٹیچر کو اس طرح سمجھائیں، ایک ہے نا، اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں، خود سے اپنی زبان سے بولے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ریکارڈنگ میں بولے، ریکارڈ کر کے سنائے یا لکھ کر سنائے، جیسے میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا، تو اس طرح آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ لوگ پڑھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔